الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت، برادران اسلام، کئی ہفتے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان چل رہا ہے، اور اسی وقت کہا تھا کہ نبی کی سیرت ایک دن کے لیے نہیں بیان کی جاتی ہے، بلکہ روز ہم کو پڑھنا چاہیے، روز سننا چاہیے، اور جتنا ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور اس رحمت کے ذریعے سے ہم کو بہت سی اور رحمتیں اور نعمتیں ملی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اس آخری نبی کی ہم کو اور آپ کو اللہ نے امت بنایا. ابھی جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں وہ سورہ توبہ کی اخیر کی 2 آیتیں ہیں، جس کے بارے میں بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ سب سے اخیر میں یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت کوئی نازل نہیں ہوئی اور آپ دنیا سے چلے. ان دونوں آیتوں کو اگر غور سے آپ پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی کچھ صفات کا ذکر کیا، اور اس میں 4 صفت کا ذکر ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یوں تو پورا کا پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اوصاف کو بیان کرتا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کیف کان خلقہ، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھا. قرآن لفظوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی جیتی جاگتی عملی تصویر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. جو احکامات آئے ہیں، چاہے وہ نماز کے ہوں، چاہے وہ روزہ کے ہوں، چاہے حج اور زکوٰۃ کے ہوں، چاہے معاملات کا تعلق ہو، سب کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اس کو کر کے دکھایا. اور اسی لیے خود اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو اسوہ اور جو نمونہ بنایا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اسوہ حسنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہم کو ہر کام کو کرنا ہے تو اس نمونے کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، سوتے ہوں آپ یا اٹھتے ہو، کھانا کھاتے ہوں یا استنجا کے لیے جاتے ہوں، مسجد میں آتے ہوں یا مسجد سے باہر نکلتے ہوں، ہر موڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ. سورہ توبہ کی ان دونوں آیتوں میں سب سے پہلی صفت ذکر کی گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول تمہیں میں سے آیا.
جیسے تم انسان ہو تو انسانوں ہی میں سے ایک نبی اور رسول ہم نے منتخب کر کے دیا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تبھی تم کامیاب اور کامیاب ہو۔ قرآن کریم کو پڑھیے تو جہاں نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، اور جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو سب نبی کی قوم نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا؟ یہی ایک انسان ملا تھا جس کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا؟ فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، جب وہ کوئی بات کہتے اگر ہم نہ مانتے تو ہمارا نوٹا کس دیتا تو ہم سمجھتے کہ یہ نبی۔ اور سورہ اسراء کو پڑھیے تو پورا ایک رکوع جو ہے انہوں نے نبی سے مطالبہ کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہے۔ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ نہریں جاری نہیں کریں گے، جب تک آپ سونے کے مکان میں نہیں رہیں گے، جب تک آپ کے پاس باغات نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے اخیر میں ان لوگوں کا چھوٹا سا قول نقل کیا، ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے اسی انسان کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے؟ ہم میں اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جیسے عام انسان بازار جاتا ہے، سامان لے آتا ہے، ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتا ہے، یہ نبی بھی بازار جاتے ہیں، ضرورت کی چیزیں خرید کے لے آتے ہیں، یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور کھانے پینے کے بعد جو ضروریات لاحق ہوتی ہیں، انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، پیشاب اور پاخانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سارا کام یہ نبی کرتے ہیں، تو کیسے ہم ان کو نبی اور رسول؟ قرآن نے کہیں بڑی تفصیل سے اور کہیں اللہ نے بڑے مختصر انداز سے کہا کہ تمہاری ہدایت کے لیے انسان ہی چاہیے۔ اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے، فرشتے بستے، تو ہم ان کو بنا کے نبی بھیجتے، اس لیے کہ ان کے لیے وہ نمونہ ہوتے۔ فرشتوں کے اندر معصیت کیا جذبہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی کرنے پر وہ قادر ہی نہیں ہے، تو اگر ایک انسان کے لیے فرشتہ نبی آتا تو اس کو کیسے ہم نمونہ بناتے؟ نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، اور نہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے یہ فرشتہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تو انسان یہی کہتا اس کی ہم کیسے کیا ہے اقتدا کریں گے، اس کے نقش قدم پر کیسے چلیں گے؟ ہمارے اندر تو معصیت کا جذبہ ہے، اطاعت کا بھی جذبہ ہے، ان کے اندر تو معصیت کا جذبہ ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کی اطاعت کرنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ جہاں اللہ نے لگا دیا، جس کام پر ان کی ڈیوٹی ہے، اسی ڈیوٹی کو بجا لاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے کہا تمہاری ہدایت کے لیے ایک انسان ہی کو نبی اور رسول بنا کے بھیجنا تھا، اور صرف محمد ابن عبداللہ کو نہیں، حضرت آدم سے لے کر ان تک تقریباً 1,24,000 انسانوں اور مردوں کو میں نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، تو ان سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نبی کے کہنے پر تم چلو گے تو کامیاب ہو۔ اور بار بار نبی کی زبان سے اللہ نے کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اور وہ ہدایتیں میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ میرا معلم اللہ ہے اور تمہارا معلم میں ہوں، یہ فرق ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ تو یہ مسئلہ تو بالکل حل ہو گیا کہ حضرت
محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ براہ راست ان کے پاس وحی آتی تھی اور ہمارے پاس براہ راست وحی نہیں آتی۔ یقیناً اللہ جس کو منتخب کریں گے اس کے اندر اچھی خوبیاں بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی، صفات حمیدہ اس کے اندر پائی جائے گی، اور اللہ کے رسول کے اندر وہ تمام خوبیاں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ ان سے اچھا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے ان سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کو نہیں دیکھا، اور اتنے خوبصورت تھے کہ اس جیسے انسان کو آج تک کسی عورت نے جنا نہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے جو چاہتے تھے وہ جس کیفیت کے ساتھ چاہتے تھے اللہ نے ان کو اسی طرح سے پیدا کیا۔ ایک تو عام انسان کو اللہ کہتے ہیں قسمیں کھا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین سانچہ، بہترین نقشہ، بہترین اعضاء، تمام اعضاء بالکل متناسب اس کو اللہ نے ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ کسی نبی کے متعلق آپ یہ نہیں پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ ان کے اندر کوئی عیب تھا، اور جتنے انبیاء آئے ہیں سب مرد تھے، کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے آخری رسول بھی تمہاری طرح ایک انسان ہیں، لیکن ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، براہ راست ان کے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ لیکن ایک عام انسان یہ اعتراض کرتا تھا کہ جب وہ ہماری طرح انسان ہیں تو کیوں ان کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرے؟ اللہ نے جگہ جگہ جواب دیا، تم انسان ہو، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے ایک انسان ہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے انسان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، دوسری صفت اللہ کے رسول کی یہاں ذکر کی گئی۔ عنت کہتے ہیں مشقت، جس میں پریشانی ہو، جس کام کے کرنے سے آپ کو دشواری لاحق ہو۔ اللہ کے آخری رسول کی صفت بیان کی جاتی ہے، جو کام تمہارے لیے دشوار گزار ہے، جس میں تمہیں مشقت ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کام گراں گزرتا، تم سے زیادہ ان کو گرانی ہوتی۔ اور اسی لیے اللہ نے سورہ مائدہ میں جہاں اپنے نبی کی بہت سی صفات کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ کہتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اس نبی کی جہاں یہ صفات ہے کہ اچھے کاموں کو، اچھی چیزوں کو حلال قرار دیے، گندی چیزوں کو حرام قرار دیے ہیں، بھلائی کا وہ حکم دیتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، وہیں ان کی ایک صفت ہے جو سخت قسم کے احکامات تھے، اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے امت محمدیہ کے لیے حذف کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ پہلے امتوں میں اگر کہیں نجاست لگ جاتی تھی دھونے سے نہیں پاک ہوتی، اس کپڑے کو اتنی دور کاٹنا پڑتا تھا یا اس کو چھوڑ دینا پڑتا تھا۔ اللہ کے آخری رسول کی امت کو یہ حکم ملا ہے کہ پانی سے دھل لیجئے، کتنی بھی گندی نجاست ہوگی صاف۔ اگر آپ پانی نہیں مل رہا ہے، پانی ہے لیکن آپ بیمار ہیں، آپ کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، آپ کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وضو کے بجائے، غسل کے بجائے تیمم کریں۔ اس سے زیادہ آسان کیا ہے؟ الدین یسر، دین بہت آسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جتنے مشقت کے کام تھے جو امت پر گرا گزرتے تھے، کبھی کبھی اللہ کے رسول کو جہاں اختیار ہوتا تھا اس کو حذف کر دیتے تھے، ختم کر دیتے۔
معراج کے واقعے میں پڑھے ہوں گے کہ اللہ کے رسول جب گئے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کی، نبیوں کی امامت کی، اللہ جل شانہ نے ان کو اس موقع پر 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اور جب واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہدیے میں کیا ملا ہے؟ تو اللہ کے آخری رسول رحمت نے کہا 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ کو تجربہ تھا اپنی قوم کا، انہوں نے کہا جائیے تخفیف کرا دیجیے، کم کرا دیجیے، 50 بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول بار بار جاتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اور 5 نمازیں کم ہو گئی، اور جب 5 نماز باقی رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرا دیجیے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں، لیکن اللہ نے جو کہہ دیا 50 تو وہ 50 ہی ہے، ثواب ہم کو 50 کا ملے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ وقت کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل جاتا ہے تو رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ خود اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں لا مبدل لکلمات، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو 50 نماز ہمارے لیے دشوار تھی، اس نبی کے لیے دشوار نہیں تھی، وہ تو راتوں کو کھڑا رہتا تھا، رات بھر نفل نماز میں پیر مبارک میں سوجن آ جاتی تھی، اس کے لیے 50 نماز کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن امت کے لیے مشقت کا سبب تھی، اس لیے اللہ سے درخواست کر کے 5 نماز جب ہو گئی تب اللہ کے رسول نے کہا اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب مزید تخفیف میں نہیں کر رہا۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ رمضان کے مہینے میں ایک نماز آپ پڑھتے ہیں جس کو نماز تراویح کہی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے 2 رات یا 3 رات باقاعدہ پڑھی ہے، صحابہ شریک ہوئے، چوتھے یا تیسری رات کو صحابہ انتظار میں تھے اور اللہ کے رسول گھر سے نہیں نکلے، اور جب لوگوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، اگر میں روزانہ پڑھاتا تو مجھ کو اندیشہ تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جاتی، اس لیے میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول کے لیے کوئی مشقت نہیں تھی، امت کے لیے مشقت کا سبب تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے روز کا ہے باقاعدہ باجماعت نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام اللہ کے رسول کے اس اسوہ پر باقاعدہ پڑھتے رہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کام میں بھی مشقت ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تخفیف کر دیتے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے امام صاحب جو ہیں فجر کی نماز، عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں، ہم لوگ کھیتی باڑی کام کرنے والے دن بھر کھٹے رہتے ہیں، تھکے ہوئے رہتے ہیں، اور جب عشاء میں آتے ہیں لمبی لمبی سورت پڑھاتے ہیں، اس کے بعد فجر کے وقت ہم کو کام پہ جانا رہتا ہے، سویرے لمبی نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اب تو ہم فجر کی نماز میں جائیں گے نہیں، ہم گھر ہی پڑھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیکم منفرین، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفرت پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا جو امامت کرے فلیخفف، ہلکی پھلکی نماز پڑھے، اس لیے کہ اس میں بیمار ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، سب کا خیال کر کے امام کو نماز پڑھانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع جلدی جلدی کر لے، سجدہ ٹھیک سے نہ کرے، قیام ٹھیک سے نہ کرے، قرات میں تخفیف۔ اگر آپ تسبیحات کا ہے 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھتے ہیں تو جب امامت کریں تو 3 مرتبہ کافی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ معذور ٹائپ کے ہوتے ہیں، نماز میں اتنی دیر وہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی ضرورت کا خیال کیجیے۔
لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے آدمی اس کا خیال نہیں کرتا، جبکہ حدیث میں آتا ہے الضعیف امیر الرکب، کمزور آدمی جو ہوتا ہے وہ قافلے کا امیر ہوتا ہے، اس کی رعایت کی جائے جو کمزور ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو کمزور بچے ہوتے ہیں آپ کے پاس، کمانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا اولاد نہیں کماتی ہے، باپ کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں کہ اگر یہ کماتے رہتے تو ہو سکتا اللہ ادھر کم کر دیتے، لیکن چونکہ کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ مسواک اتنی کثرت سے آپ کرتے تھے کہ کبھی کبھی یہ خدشہ ہوتا تھا کہیں کیا ہے مسوڑھے چھن نہ جائیں، گھس نہ جائیں، لیکن اللہ کے رسول کہا کرتے تھے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اور بعض روایتوں میں عند کل وضوء وبتأخیر العشاء الى ثلث اللیل۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں دو چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں، مسواک کرنا ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت، اور عشاء کی نماز کو ثلث لیل تک مؤخر کر کے پڑھنا، یعنی عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد تو عشاء کا وقت ہو جاتا ہے سورج ڈوبنے کے، لیکن اللہ کے رسول چاہتے تھے ثلث لیل، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے تو 1/3 جہاں ہوتا ہو وہاں عشاء کی نماز اللہ کے رسول پڑھنا پسند کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ امت پر یہ مشقت کا سبب بنتی ہے، اس لیے میں تم کو حکم نہیں، جب چاہو تم پڑھ لو، عشاء کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، اگر تمہیں مسواک نہیں مل رہی ہے چھوڑ دو، انگلی سے صاف کر لو، چل جائے گا، لیکن میری پسندیدہ جو چیز ہے ہر نماز کے وقت مسواک کرنا اور عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، لیکن تمہیں مشقت ہے اس لیے میں نے اس چیز کو واجب اور فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اپناؤ گے تو ثواب ملے گا، نہیں اپناؤ گے تو گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت ہے۔ تیسری صفت اللہ نے بیان کی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ حریص کے اردو میں معنی تو ہے لالچی، لیکن عربی میں حرص کہتے ہیں خواہش کو، چاہت کو، حریص کا مطلب ہے خواہش مند۔ اللہ کے رسول جو مشقت کے سامان تھے، مشقت کے کام تھے، اس کو تو نہیں چاہتے تھے کہ امت پر اللہ تعالیٰ فرض کرا، لیکن اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ ہر انسان جنت میں چلا جائے، ہر انسان جہنم کے راستے سے ہٹ جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، ہر منفعت کی خواہش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہتی، اور اس کا اندازہ آپ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا کی بشارت دی ہے کہ جس کو وہ کرے گا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں کری، لیکن اپنے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے اس کو آخرت کے لیے چھپا رکھا ہے، میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں کی ہے، آخرت میں جب جاؤں گا تب اللہ سے وہ دعا مانگوں گا، اور وہ دعا جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہم امتی اللہم امتی۔ راتوں کو سجدے میں جاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اپنے لیے نہیں امت کے لیے، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو صحیح راستے پر چلا دے۔ یہ فکر اللہ کے رسول کو ہر وقت رہتی تھی،
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ تو اتنا رنجیدہ ہوتے ہیں، اتنا گھٹن محسوس کرتے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نیک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان کی وجہ سے اتنا گھٹن محسوس کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہی گنوا دیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ ہر وقت فکر رہتی تھی اللہ کے رسول کو، میری امت کو کیسے اچھے کام مل جائیں، بھلائی کے کام، ہدایت مل جائے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دل میں صرف ایک تڑپ، میرا امتی جہنم سے کیسے نجات، ہر وقت اسی کی فکر، در در کو ایک ایک کنڈی کو کھٹکھٹاتے تھے، ایک ایک آدمی کی منت اور سماجت کرتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول کا کام صرف پہنچانا تھا۔ اگر پیغام کو پہنچا دیا آپ کی ذمہ داری ختم، آپ سے بعد پرس نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا فکر مند رہتے تھے، ہر وقت اس سوچ میں رہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیسے ان کو کوئی منفعت اور ہدایت اور بھلائی کی نعمتیں ان کو نواز دیا جائے۔ اور یقینی طور پر اللہ کے رسول کی اسی خواہش کے مطابق اللہ نے ہم کو اور آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت پریشان تھے، رو رہے تھے، جبریل امین آئے اور کہا آپ کو کیا فکر ہے؟ تو وہی بات کہا، اللہم امتی اللہم امتی۔ جبریل نے جا کے کہا جب اللہ سے کہ آپ کا بندہ جو ہے اپنی امت کے لیے پریشان ہے، وہ تو خود سارا کام کر رہا ہے، نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، لیکن فکر جو اس کو ہے وہ اپنی امت کی ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جا کے میرے نبی کو بشارت سنا دو کہ اللہ تم کو ایسا خوش کریں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور سورہ ضحیٰ میں آپ پڑھتے ہوں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتوں سے نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی اللہ نے جو کچھ ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے وہ اس نبی رحمت کے طفیل میں ہم کو عطا ہوا ہے، ساری نعمتیں اسی کی طفیل میں ملی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ تھی، اچھائیوں کی خواہش رکھتے تھے، حریص علیکم۔ اور چوتھی صفت جو سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت میں ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کے رسول تو سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، جیسا کہ پچھلے جمعہ کو آپ سن چکے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن خاص طور سے مومنین کے لیے آپ رؤوف اور رحیم تھے۔ اسماء الحسنی اللہ جل شانہ کے 99 ہیں، اس میں 2 نام یہ بھی ہیں، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی۔ اور یہی صفت اللہ کے آخری رسول کی ہے کہ آپ امت پر بے پناہ شفیق تھے، بے پناہ رحیم تھے، ہر کام میں آسانیوں کو تلاش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اس زمانے میں مسجد نبوی کچی تھی، فرش پکا نہیں تھا، کچا تھا، اور وہ آیا اور اپنی اونٹنی کو کہیں چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے جب اس سے پوچھا اونٹنی کہاں ہے تو کہا توکلت علی اللہ، اللہ پر میں نے بھروسہ کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے چھوٹی سی نصیحت کی تھی، اعقلھا وتوکل علیہ، جاؤ پہلے اونٹنی کو رسی میں باندھ دو، اس کے بعد تب اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، اسباب اختیار کرنے کے بعد تب اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ شادی کیجئے، بیگم سے ملیے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا۔ بغیر شادی کے نہا دھو کے عطر لگا کے آ کے آپ دعا کریں، پورے گھر والے دعا کریں، آسمان سے اولاد نہیں ٹپکے گی، زمین سے اولاد نہیں نکلے گی۔ ایک کسان گھر بیٹھا رہے اور کہے اے اللہ میاں مجھے اتنے من بسوا گیہوں دے دے، دھان دے دے، اللہ ایسے نہیں دیتے۔
جا کے کھیت جوتیے، کھاد لے آئیے، بیج لے آئیے، ڈالیے، اور ہر موقع پر سینچائی کیجیے، جانوروں سے، کیڑوں مکوڑے سے اس کی حفاظت کیجیے، پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے کہ جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ مجھ کو ملے گا۔ بھروسہ اللہ پر اسباب اختیار کرنے کے بعد کیا جاتا ہے، بغیر اسباب کے نہیں بھروسہ کیا جاتا۔ دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اس بدو کو پیشاب لگا، مسجد کے آداب اس کو معلوم نہیں تھے، گیا پیشاب کرنے لگا۔ جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا، جیسے آج بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دعو، چھوڑ دو اس کو، کرنے دو۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو اتنی حکمت اور مصلحت ہے جس کو ہم آپ ایسے سوچ نہیں سکتے۔ اگر لوگ دوڑاتے اور پوری مسجد میں وہ دوڑتا رہتا تو پوری مسجد خراب کرتا۔ جیسے ایک گائے پیشاب کرنے لگے، دوڑا دیجئے تو جہاں رہے گی پورا علاقہ خراب ہو جائے۔ اور اگر آپ کے شور مچانے کی وجہ سے فوراً وہ پیشاب کو روک لیتا تو صحت کے اعتبار سے اس کو نقصان ہوتا۔ کسی پائپ میں پانی جا رہا ہو، اچانک دبا دیجئے، اگر تیز روانی کے ساتھ جا رہا ہوگا، پائپ اگر کمزور ہے تو وہیں سے پھٹ جائے گا، رکے گا نہیں۔ ایسے ہی اگر فوراً وہ پیشاب روک لیتا تو صحت کے اعتبار سے نقصان ہوتا، اور اگر وہ دوڑتا رہتا تو پوری مسجد آلودہ ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کہا دعو، چھوڑ دو اس کو۔ اور اس کے بعد لوگوں سے کہا جاؤ ایک بالٹی پانی لے آؤ، جہاں پیشاب کیا ہے اس کو بہا دیا، صاف ہو گئی مسجد۔ وہ شخص خود کہتا ہے کہ ایسا معلم میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ ٹوکا، کچھ نہیں، صرف مجھ سے کہا کہ کر لو تم پیشاب، اور جب کر لیا تو اپنے ماننے والوں سے کہا پانی لا کے بہا دو، پیشاب صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد تب اس دیہاتی سے کہا مسجد پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے، پاخانہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہاں اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تقدیس بیان کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ سب کام مسجد میں کیا جاتا ہے، پیشاب نہیں کیا جاتا۔ اندازہ کیجئے آج بھی بعض مرتبہ لوگ چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں جن کو تمیز نہیں ہوتی کہاں پیشاب کرنا ہے کہاں نہیں، کر دیتے ہیں، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس کا بچہ وہ ہاتھ پکڑا لے کے چلتا ہو۔ تمہارا بچہ ہے، پیشاب کر دیا ہے، تم تو بیٹھے رہو اور کسی کو لے کے اس جگہ کو صاف کر دو، لیکن آپ اپنے بچے کو لے کے چلتا بن گئے۔ اس کا مطلب ہے مؤذن صاحب، امام صاحب جو لوگ ہیں وہ دھلیں، آپ نہیں دھلیں گے۔ آپ کا بچہ تھا، اگر پیشاب کر دیا دھلنا آپ کو چاہیے تھا، لیکن آپ تو لے کے چلے گئے تو یقیناً سب کو غصہ آئے اور لوگ ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، کہیں گے بھی۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اس بدو کو مسجد کے آداب نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ فوراً اللہ کے رسول نے سمجھایا، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک آدمی نماز کی نیت باندھا، ایک آدمی کو چھینک آ گئی۔ حکم ہے کہ جب چھینک آئے کسی کو تو الحمدللہ کہے، اور جو آدمی سنے اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ بعد میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ تو نہیں کہا، دوسرے نے کہہ دیا یرحمک اللہ۔ جیسے اس نے کہا سارے لوگ اس کو گھور کے دیکھنے لگے، تو اس نے لوگوں کو دیکھا کہ کہیں گھور رہے ہو، اللہ کے رسول نے تو کہا ہے نا چھینک آئے کوئی الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، میں نے کون سی گالی دی؟ میں نے گالی ولی تو دی نہیں، یرحمک اللہ ہی تو کہا ہے، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو لوگوں نے ایسے اشارہ کیا، خاموش، چپ رہو۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کو بلایا گیا، اور اللہ کے رسول نے کہا ہم آپ جو بات بولتے ہیں
جس کو کلام الناس کہا جاتا ہے، نماز میں وہ نہیں بولنی چاہیے۔ قرآن پڑھیے، جو دعائیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے وہ پڑھیے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم آپ جو اپنی گفتگو میں بات کرتے ہیں وہ بات نماز میں نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نماز میں اس طرح کی چیزیں درست نہیں ہیں، وہاں تو تسبیح ہے، تقدیس ہے، قرأت قرآن ہے، اللہ کا ذکر و اذکار ہے۔ تو وہ شخص جب چلا گیا تو اپنے لوگوں سے کہا عجیب و غریب استاد، نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ آنکھ دکھایا، نہ کچھ کیا، صرف جو بات تھی وہ ہم کو بتا، جبکہ صحابہ گھور کے دیکھ رہے تھے کہ نماز کے اندر یرحمک اللہ کہہ رہا ہے، سب کی نماز خراب کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے جب اشارہ کیا تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گیا۔ لیکن نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آ گئی۔ آج بھی بہت سے لوگ کبھی کبھی کچھ کام غلط کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھا رہے ہو، بتا رہے ہیں، ایک خیر خواہ کی حیثیت سے اگر آپ بتائیں گے تو وہ آپ کی بات مان لیں گے، لیکن آپ داروغہ بن کے ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے تو شاید ہوگا۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور جیسے دیکھا ہوگا ہم میں سے بھی بہت سے لوگ کھٹا کھٹ نماز پڑھتے ہیں، نہ رکوع قاعدے سے کرتے، نہ سجدہ قاعدے سے کرتے ہیں، نہ دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں۔ اس نے کھٹا کھٹ نماز پڑھا اور جب جانے لگا اور اللہ کے رسول کو سلام کیا تو اللہ کے رسول نے کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں۔ پھر آیا وہ، پھر نیت باندھا، کھٹا کھٹ مارا، پھر جانے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا صلی فإنک لم تصلی، تب بھی وہ آیا، پھر جلدی سے پڑھا، 3 مرتبہ ایسا کیا۔ تب اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ اس آدمی نے کہا اس سے اچھی میں نماز نہیں جانتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو۔ جب بیٹھایا تو اللہ کے رسول نے نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ کوئی برا بھلا کہا۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا دیکھو اس طرح سے نیت کی جاتی ہے، اس طرح سے ہاتھ باندھا جاتا ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ پیٹھ بالکل برابر ہوتی ہے، نہ گردن اوپر ہوتی ہے، نہ یہ حصہ سرین کا اوپر ہوتا ہے، سب بالکل برابر رہتا ہے۔ اگر پیالے میں پانی رکھیں تو پانی وہ گرنے نہیں پاتا، ایک دم نہ گردن جھکائیے اور نہ سرین والا حصہ ایک دم اوپر کیے، بالکل برابر رہے۔ اور اس کے بعد جب کھڑے ہوئیے تو پورے طور پر کھڑے ہوئے، سارے عضو اپنی جگہ پر صحیح لوٹ آئے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جاؤ اور ایک سجدہ کرنے کے بعد بیچ میں بیٹھو آرام سے اور پھر دوسرا سجدہ کرو اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تب اٹھو۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو ایک رکعت تم کو بتا دیا، اب اسی طرح سے دوسری بھی پڑھنا، اگر چوتھی پڑھنا ہوگا چوتھی بھی پڑھنا، تیسری بھی پڑھنا۔ نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، اس میں تعدیل ارکان ہوتا ہے، ایک ایک عضو کو صحیح طور پر رکھ کر، یہ نہیں کہ ایسے گئے اٹھ گئے، ابھی رکوع پورا ہوا نہیں کھڑے ہو گئے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا امام سے پہلے کا ہے سجدے میں چلے جاتے، امام ابھی اٹھا نہیں وہ اٹھ جاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے بڑی سخت وعید ہے کہ امام سے پہلے جو آدمی اس طرح کا کام کرے، خدشہ اور اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت بدل دے، گدھا جیسی بنا دیں، بندر جیسی بنا دیں، تو یہ اللہ کے ایک طرح سے عذاب ہے۔ امام کو اس لیے امام بنایا جاتا ہے کہ آپ اس کی اقتدا کریں، جو کام وہ پہلے کر رہا ہے آپ اس کے بعد کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی ایک صفت بتائی تھی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہر جگہ شفقت، ہر جگہ رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور خود اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں ایک جگہ کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ کو میں نے نرم دل بنایا ہے،
نرم طبیعت بنایا، نرم مزاج آپ ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں ہر وقت، وہ کھڑے نہ رہتے، وہ سب کے سب بھاگ گئے۔ آج بھی دیکھا ہوگا جو آدمی سخت کلام ہوتا ہے، گالی گلوچ زیادہ دیتا ہے، چاہے وہ چائے پلائے، چاہے کھلائے پلائے، اس کے دسترخوان پر کوئی نہیں جاتا، اس لیے کہ سوچتا ہے ایک تو بسکٹ ملی، 3 تو گالی، تو اس لیے ایسے آدمی کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن جہاں کسی آدمی کو چائے نہ ملے لیکن اس کی زبان نرم ہو، جب بولتا ہو تو ایسا لگ رہا ہو کہ پھول بکھیر رہا ہو، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ عام طور سے بیویاں اپنے شوہر کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ۔ پڑھے ہوں گے لطیفے کے طور پر، ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، اپنی پیری کا شور زیادہ مچاتے تھے لیکن بیوی نہیں مانتی، اس لیے کہ بیوی کے سامنے 24 گھنٹہ آپ کی زندگی رہتی۔ آپ ایک دن بھی تہجد نہ پڑھیں اور بیگم سے کہیں میں بڑا تہجد گزار ہوں، کیسے تسلیم؟ وہ جانتی ہے کہ آپ 8 بجے اٹھتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دن وہ پیر صاحب کا اڑتے ہوئے آئے فضا میں، تو جب شام کو گھر آئے تو بیگم نے کہا ایک آپ پیر بنتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، اور ایک بزرگ جو ہے اڑ رہے تھے فضا میں۔ کہنے میں ہی تو تھا، کہا اچھا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ تھے اتنے واضح تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی مکے کی سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ مالدار عورت، جس کا مال لے کے اللہ کے رسول نے تجارت کی تھی، دیانت اور امانت کو دیکھ کر نکاح کی پیشکش کر دی، اللہ کے رسول نے شادی کی، اور اللہ کے رسول کی اولاد انہی سے ساری بیٹیاں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر بیوی کسی کو اچھی مل جائے نا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا اندازہ آپ کیجئے، اللہ کے رسول غار حرا میں جاتے تھے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کیسے کریں، صراط مستقیم کیا ہے، جاتے تھے، ہفتے بھر وہیں رہتے تھے، کوشش کرتے تھے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ جائے۔ جبریل امین جب اصلی شکل میں ایک دن آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ کے رسول پر وحی کی شکل میں نازل۔ اور جب جبریل امین اصلی حالت میں آئے، اللہ کے رسول نے کبھی دیکھا نہیں تھا، تو جب اللہ کے رسول سے کہا اقرأ تو انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، مجھ کو اللہ نے جب سکھائیں گے تب میں جانوں گا، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبریل امین نے پکڑ کے زور سے ان کو دبایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا میری جان نکل جائے۔ اور پھر دوسری مرتبہ کہا تب بھی میں نے کہا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ 5 آیتیں میں جبریل امین کے ساتھ صاف صاف پڑھنے لگا، لیکن دل میں اتنا خدشہ تھا، اتنا ڈر تھا، یہ معلوم نہیں کون آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے۔ جب گھر آئے ہیں تو حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اس لیے کہ جب آدمی تھکا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے جب سو جاتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ، ساری پریشانی دور، جب دور ہو گئی تب اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ سے پورا واقعہ سنا۔ قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت اللہ کے رسول کی جن صفات کا ذکر کیا ہے، جن کاموں کا ذکر کیا ہے، وہی کام اللہ کے رسول کو محبوب بنائے تھے، انسانوں میں بھی اور اللہ میں۔ پہلا جملہ تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ جیسے انسانوں کو رسوا نہیں کرے۔
آپ جو کہہ رہے ہیں جان کا خطرہ ہے، نہ جان کا خطرہ ہے، نہ عزت کا خطرہ ہے، نہ آبرو کا، کچھ نہیں، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ 6 کام اللہ کے رسول کے حضرت خدیجہ نے بتایا۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، حضرت خدیجہ بیوی ہیں، ہر وقت اللہ کے رسول کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتی تھی ان کاموں کو گنوایا۔ آپ جانتے ہیں صلہ رحمی آپ کرتے ہیں، رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں۔ جو کمزور لوگ ہیں، بوجھ جو لوگوں پر بن جاتے ہیں، ان کو آپ بوجھ برداشت کرتے ہیں، کما کے ان کو دیتے ہیں، فقیر اور محتاج کی آپ مدد کرتے ہیں، سچ آپ بولتے ہیں، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اور جب آفت اور مصیبت آتی ہے، چاہے آسمان سے چاہے زمین سے، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، جو لوگ تباہ ہوتے ہیں، ایسے موقع پر آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کاموں کا کرنے والا کبھی رسوا نہیں۔ یہ حضرت خدیجہ نے نبوت سے پہلے کہا، اور جب آپ کو نبوت ملی ہے اور آپ کو حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جائیے اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کے رسول نے کوہ صفا پر سب کو بلایا تو پہلا جملہ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا، کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، ہم نے تو آپ کو جب بھی تجربہ کیا آپ سچ ہی بولتے تھے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں کہ دشمن کھڑا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات کو سچ مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا ہاں آپ تو سچے ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے کہا اللہ پر ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ سب سے پہلے جو مخالفت کی تھی آپ کے چچا ہی نے کہا تھا تب لک لہذا جمعتنا، آپ کی صفت ہی الصادق الامین۔ یہ تمام کی تمام صفات اللہ کے رسول کی اچھی تھی، اور اسی رسول کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، تو ہم کو اور آپ کو بھی اسی رسول کے نقش قدم پر چل کر ان صفات کو اپنانا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور جتنا آپ جانتے ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام پور احتشام نام ہے، احتشام کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، 2:30 بجے نماز جنازہ وہاں ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ شریک، اور مولانا ابوالخیر صاحب کی بہن بیمار چل رہی ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔